CSO کے جلالی اور فتح من نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ آفٹر میرج کاؤنسلنگ کرنے جا رہے ہیں کہ شادی کی جو بعد کی زندگی ہوتی ہے اس کو کیسے آپ نے گزارنی ہے، اور جو ایشوز آتے ہیں، جو مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں شادی شدہ زندگی میں، اس کو آپ نے کیسے سولو کرنا ہے مل بیٹھ کے اپنے میاں بیوی نے۔ تو آج اس ویڈیو میں میرے ساتھ جو میری وائف موجود ہیں وہ بھی اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہم لوگ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں گے آپ کے ساتھ۔ تو جب زندگی ہو جائے، شادی شدہ آپ لائف میں آ جاتے ہو، ایک بہت اہم رول آپ پلے کرنے جا رہے ہوتے ہو شادی شدہ جو زندگی ہے، کیونکہ خدا نے بھی انسان کو ایک جوڑے کی صورت میں جو ہے نا وہ رکھا۔ خدا بھی نہیں چاہتا تھا کہ آدم جو ہے نا وہ اکیلا رہے۔ تو جب آپ اس لائف میں آ جاتے ہو تو کیسے رہنا چاہیے میاں بیوی کو، آپس میں رہنا چاہیے، خدا کا کیا کلام کیا کہتا ہے کہ اور جو مرد ہوتا ہے اس کو اپنے عورت کی جو ہے وہ اپنے بدن کی طرح اس کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، اپنا بدن سمجھ کے، اور اسی طرح عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جو شوہر ہے اس کی رسپیکٹ کرے۔ تو زندگی میں جب کلام ٹوٹتا ہے، آپ کی زندگی میں جب آپ کلام توڑتے ہیں، اس کا جو خدا کا کلام ہوتا ہے اس کو نفی کرتے ہیں، تو پھر وہاں پہ جا کے شیطان جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے۔ تو اس لیے کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ جو خدا کا کلام ہے وہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ بنا رہے، اس کے اکارڈنگ جو آپ کی لائف ہونی چاہیے۔ تو کوئی اتنا بڑا ایشوز نہیں ہوتے، اگر کوئی ایشوز آ بھی جاتے ہیں تو اس کو آپ میاں بیوی کو مل کے جو ہے سولو کرنا چاہیے۔ تو جو آپ کیا کہتی ہیں، کیسے جو لڑکیوں کو رہنا چاہیے، کیسے اپنی لائف گزارنی چاہیے؟ جی، میری طرف سے بھی آپ سب کو سلام۔ ہمیں خداوند میں رہ کے زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں کلام کے مطابق زندگی اپنی گزارنی چاہیے۔ جب ہماری شادی ہو جاتی ہے تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے شوہر کی عزت کرنی ہے۔ اگر ہم ان کی عزت کریں گے تو وہ بھی ہماری عزت کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جو سم ٹائم آپ کی جو بیڈ روم میں جو بھی گفتگو ہو رہی ہے، جو کچھ بھی آپ کے بیڈ روم میں ہے، جو بھی وہ آپ کے رومز کی جو باتیں ہیں وہ باہر نہیں جانی چاہیے۔ اپنے فرینڈس کے ساتھ ہمیں اسپیشلی شیئر نہیں کرنا چاہیے، یا کسی اپنے چھوٹے بڑوں کسی کے ساتھ بھی وہ چیزیں شیئر نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی لڑکی کو اور نہ ہی وہ جو ہے اس لڑکی کو، نہ ہی اس لڑکے کو شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ جب آپ اپنی بیوی کی باتیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جہاں وہ لڑکی اپنے ہسبینڈ کی باتیں اپنے دوستوں سہیلیوں کے ساتھ شیئر کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے شوہر کو، اپنی بیوی کو دوسروں کے سامنے اس کے کپڑے اتار رہے ہیں، کیونکہ آپ کی بیڈ روم کی جو باتیں ہیں وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ جو کوئی بھی انسان جو اپنے بدن کی باتیں ہیں وہ اپنے، جیسے کہتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے کہ جو عورت ہے اس کو اپنے بدن کے مطابق اس کو پیار کر، اس کو اپنے بدن سمجھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کی باتیں جو شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ سم پرابلم جو ہے وہ یہاں سے ہی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر آگے جا کے شیطان جو ہے آپ کی لائف میں اٹیک کرتا ہے۔ تو دوسرا یہ کہ جب اس ٹائم سے آگے گزرتے ہیں تو آگے جا کے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے جو سسرال والے ہیں ان کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، جیسے کہ ساس سسر اور نند کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو ہمیں لڑکیوں کو چاہیے اسپیشلی جب وہ نئے گھر میں آتی ہیں تو وہ کچھ ڈریمز لے کے، کچھ خواب لے کے وہ آتی ہیں کہ ہم جائیں گے تو ایک نئی دنیا ہوگی، ایک مطلب کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آسمان پہ مطلب ڈریمز وہ فلمی دنیا میں آ جاتی ہیں۔ تو ایسا وہ ڈریم پورے ضرور ہوتے ہیں، خدا پورے کرنے والا ہے۔ آپ کو دعا کرنی چاہیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے اسپیشلی دعا کرنی چاہیے، اس کے کام، اس کے روزگار کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور تاکہ جو آپ کے جو فنانشلی جو ہے وہ آپ کو پرابلم نہ ہو، پیسے کی جو پرابلم نہ ہو۔ تو ہمیں جو اپنی زندگی کا سٹارٹ ہی ہے، شادی شدہ زندگی کا سٹارٹ ہی ہے جو وہ دعا سے، پریئر سے، خدا کے کلام سے، جو پیچھے کی زندگی ہے، پاسٹ ہے، اس کو بھول جانا چاہیے، خدا کے ساتھ ایک وعدہ کر کے زندگی گزارنی چاہیے، اور جو کچھ ماضی میں ہوا وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو لڑکی ہے اس کو شیئر نہیں کرنا چاہیے، اس عورت کو شیئر نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی اس شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ پاسٹ اپنا جو ہے وہ شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ جو پاسٹ ہوتا ہے پھر وہ بعد میں جا کے وہ آپ کی جو ہے شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ تو جب لڑکی آ جاتی ہے اپنے ہسبینڈ کے پاس تو اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں میرے پاس، میں تو اتنی خوبصورت ہوں، یا میرے پاس یہ رشتے آتے ہیں، یا میرے پاس وہ رشتے آتے تھے، یا میں اتنا پڑھی ہوئی ہوں، یا میں جو بھی کچھ جاب کر رہی ہوں میں آپ سے بہتر جانتی ہوں۔ تو یہ چیزیں ہیں وہ ڈسکس نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ مرد کے دل میں جو ہے وہ شو تو نہیں کرتا وہ ریئیکشن اپنا، لیکن وہ اس کے دل میں ایک خفگی سی آ جاتی ہے۔
تو پھر یہ لڑکیاں سم ٹائم یہ بھی کرتی ہیں کہ وہ بتاتی ہیں کہ میرا شاہ رخ آئیڈیل ہے، یا کوئی اجے مطلب فلمی ہیرو جو ہوتے ہیں ان کو اپنا آئیڈیل جو ہے وہ بتاتی ہیں کہ ہم اس کو لائک کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. اسپیشل وہ پھر مردوں کو بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے کہ میری وہ جو ہے کرینہ جو ہے ہم اس کو لائک کرتے ہیں یا کترینہ کو لائک کرتے ہیں یا ہم اس کو تو یہ چیزیں ہم لوگوں کو ڈسکس نہیں کرنی چاہیے. جو سیکنڈ یہ ہے کہ جو پھر لڑکیوں کو بھی جو ہے جب سسرال میں آ جائیں تو اس کو اسی کو اپنا گھر سمجھنا چاہیے. وہاں پہ جو ساس سسر ہے اس کو اپنا پیرنٹس سمجھنا چاہیے، ماں باپ سمجھنا چاہیے. اور جو پھر یہ نہیں ہے کہ اس کو وہ اپنے 1-2-4 دن رہی ہے اور پھر پیچھے چلی گئی ہے اپنے میکے کی طرف، اپنے ماں باپ کے گھر کی طرف. جس لڑکی کا گھر شادی کے بعد جو نظریں ہیں اور جہاں اس کا دھیان خیال جو اپنے میکے کی طرف رہتا ہے، وہ کبھی بھی اپنا گھر میں وہ بنا نہیں پاتی. اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف نہیں ہوتا، پھر وہ اپنے شوہر سے جو ہے اس کے دل سے اتر جاتی ہے. کیونکہ پھر وہ ساس جو سسر ہیں یا نندیں ہیں وہ باتیں کرتی ہیں کہ یہ تو ٹکتی نہیں ہے یا بیٹھتی نہیں ہے، تو اس طرح پھر وہ اس کے شوہر کے دل سے بھی اتر جاتی ہے. تو پھر یہ ہے کہ جگڑیلو جو بیوی ہے، خدا کلام میں بھی لکھا گیا کہ جگڑیلو بیوی سے جو ہے تنہائی بہتر ہے. تو جو ابھی جو نئی جو ہماری بہنیں ہیں جو ابھی نئی جن کی شادی ہو رہی ہے، ان کو چاہیے کہ جو اپنے ہسبینڈ کی ہے وہ اسپیشلی رسپیکٹ کریں. اگر کوئی 1-2 بات اگر کر بھی دیتے ہیں، موڈ آف ہوتا ہے کسی ٹائم یا کوئی پریشر ہوتا ہے، تو اس کو پیار کے ساتھ جو ہے نا وہ سالٹ آؤٹ کرنا چاہیے. کیونکہ جو بیوی ہے وہ ایک رام کی صورت میں تشبیہ دی گئی ہے کہ جو ہسبینڈ ہے اس کے آرام کا سبب بنتی ہے. وہ نہ صرف جسمانی طور پہ بلکہ اس کو کسی بھی شعبے میں، زندگی میں کسی بھی شعبے میں اگر اسے پرابلم آتی ہے تو اس کے لیے اس کی ہیلپ کرتی ہے. ایک ہیلپر کے طور پہ خدا نے جو ہے بیوی کو جو ہے وہ مرد کی زندگی میں بھیجا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مل بیٹھ کے سالو کرنی چاہیے. اور جو عورت آتی ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ کو ہے جو ایک پالش کرنا چاہیے، اس کے ساتھ اس کو مطلب ایک اس کو ہیرا بنانا چاہیے. بلکہ وہ ہیرا تو ہوتا ہے لیکن یہ کہ وہ اس کو مزید تراشنا چاہیے تاکہ وہ جب وہ ہیرا اس کی ماتھے کا جومر بن جائے گا، پھر وہ اس کے سر کا تاج بن جائے گا. تو یہ چیزیں ہمیں لڑکی کو سمجھنی چاہیے کہ اس کو پوری رسپیکٹ دینی چاہیے، اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے. تو اور جب ہم لوگ آپس میں مطلب رہتے ہوئے ہمیں کوئی ایسے ایشوز نہیں کریٹ کرنے چاہیے جس کی وجہ سے مسئلے مسائل، ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے، ایک دوسرے کی سمجھنی چاہیے. بلا وجہ جو ہے وہ ضد نہیں کرنی چاہیے کہ ضروری ہے کہ میں نے شادی پہ جانا ہی ہے، مہنگے کپڑے لینے بھی ہے. اگر ہسبینڈ کے پاس نہیں ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتا آج، تو وہ کل آپ کو لے دے گا. اچھے دنوں کی خدا میں ہمیں امید رکھنی چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مطلب خفا نہیں ہونا چاہیے. وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خدا جو ہے وہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. تو کشلیہ آپ بھی شیئر کرو کہ آپ کیا کہتی ہو، کیسے مطلب رہنا چاہیے، کیا ہمیں لڑائی جھگڑوں سے کیسے ہمیں بچنا چاہیے، کیا ہمیں شادی شدہ زندگی ایسے گزارنی چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، ایک دوسرے کی ضرورتوں، ایک دوسرے کے شوق، پسند ناپسند کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں وہ بات، وہ حرکت وہ نہیں کرنی چاہیے. مرد کو چاہیے پہلے سے اپنی بیوی کو بتا دے کہ ہم اپنے یہ پہننا ہے، اپنے یہ کھانا ہے، یہ چیزیں مجھے پسند ہیں، یہ چیزیں نہیں پسند ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر ایشوز جو ہے وہ کریٹ نہیں ہوتے آگے جا کے. تو یہ پھر میرا اپنا جو ذاتی ایکسپیرینس ہے وہ اس چیز کا ہے کہ زندگی میں آپ کی جو شادی شدہ زندگی میں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے بور ہوتے رہتے ہیں، بندہ بوریت آتی رہتی ہے. تو جو زندگی ہے اس میں اگر آپ کی زندگی میں اگر چاہ ختم ہو جاتے ہیں تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ پھر جو عورت ہے وہ سمجھ لیتی ہے کہ یہ صرف کمانے والا گھوڑا ہے، اس نے صرف کما کے لے کے آنا ہے بس. تو اور جو مرد ہے وہ بھی عورت کو سمجھتا ہے کہ اس نے صرف روٹیاں پکانی ہیں. تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح نہیں رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی ویلیو کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں سے بھی بڑھ کے ہمارا رشتہ ہے. اگر کسی ٹائم مطلب نمک کم زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر بھی ہمیں برداشت کرنی چاہیے. کپڑے پریس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کا جو رشتہ ہے، جس رشتے میں خدا نے آپ کو جوڑا ہے، اس رشتے کا آپ کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ جب وہ رشتہ ٹوٹے گا تو شیطان آپ کی زندگی پہ جو ہے وہ اٹیک کرے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے بڑھ کر سوچنا چاہیے کہ اگر کسی ٹائم نہیں بھی ہوا، اگر بیوی کی طبیعت خراب ہے
تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک بیوی کی ہیلپ کر سکتے ہیں کھانا بنانے میں, بچوں کو سنبھالنے میں اور روم کی سیٹنگ کرنے میں. تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. بات یہی ہے, اینڈ آ کے ایکسپیرینس جو ہے یہ کہتا ہے میرا کہ آپ کی زندگی میں چاہ نہیں ختم ہونا چاہیے. جب مرد باہر سے آئے تو بیوی کے چہرے پہ سمائل ہو, خوشی ہو, تو مرد کو لگے کہ نہیں میری بیوی میرا ہی انتظار کر رہی تھی. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی ہے جو مرد ہے اس کو بھی اپنی بیوی کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا چاہیے, اس کی خوشیوں کا, اور اس کے کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھیں کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے اگر سب لوگ خوش ہیں اور آپ کی بیوی خوش نہیں ہے, آپ کی بیوی کی شادی میں گئی ہیں وہ خوش نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی لائف جو ہے وہ فیل ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. آپ کی زندگی کے جو ہے وہ مقصد ختم ہو جاتا ہے. تو پلیز کائنڈلی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا, ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.